وقفے کے بعد دوبارہ مہتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی مہربانی ہے آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں ان پہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور آگے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ ایف بی آر سے میرے خیال میں پوچھا گیا تھا کہ کیا انہوں نے پبلک سیکٹر کی ڈومین کے اندر ہی رہنا ہے. تو ایف بی آر کے ریفارمز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. خود ایف بی آر کے اپنی ریسٹرکچرنگ ریسٹرکچرنگ کے بارے میں جو ڈاکٹر ارشد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور اوورآل بھی. آج ہی میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر ارشد صاحب سے. آپ کے آنے سے پہلے میری ان کے ساتھ ملاقات تھی. ذرا میں شامل نہیں رہا ابتدائی سوچ کے اندر. ٹھیک ہے سر. تو میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں 2 ہفتے کا, اور میں اپنے ساتھیوں سے یہاں مشورہ کر کے ان کو دیکھ لوں کہ ٹھیک ہے سر. اس میں دیکھیے یعنی کہ یہ جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ کوئی اٹانومس باڈی بن جائے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اٹانومس باڈیز بظاہر وہ ادارے ہوتے ہیں جو سول سرونٹس نہیں ہوتے. یہاں تو مطلب سول سروس کی ایک بہت بڑی کریم موجود ہے, ہماری آئی آر ایس کی بھی اور کسٹمز کی اور ساری دنیا کے اندر یہ قدیم ترین پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے. جی سر. تو مطلب یعنی کہ اس میں یہ رہتا ہے. تو یہ اسسمنٹ کر رہے ہیں اور یہ ٹیبل پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اسی حیثیت میں آپ رہیں جیسے آپ کی موجودہ ہے تو ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک ریفارمز کے حوالے سے یہ بھی ہوا تھا کہ انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو علیحدہ کر دیا جائے. اس پہ سر کوئی ابھی کمیٹی بھی ایک بنی تھی؟ اور نہیں, ہمارے پاس تو جو چیز معروف ہے وہ تو ٹیکس پالیسی یونٹ. جی ٹیکس پالیسی یونٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ٹیکس پالیسی یونٹ جو ہے اس کے متعلق ابھی باہمی مشاورت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اور یعنی ایک پروپوزل تو یہی ہے کہ یہاں پر کیونکہ یہ ایف بی آر ڈویژن ہے, مطلب ریونیو ڈویژن کے اندر ہی جو ہے یہ نیوکلیس بنایا جائے, وہ کام ہو جائے. کسی مستقبل کے مرحلے پر اس کو منسٹری آف فائنانس میں اور فاصلے کے اوپر کر دیا جائے. یہ چیز ابھی زیر غور. اچھا سر, ایک آخری سوال ہے, یہ جو ورلڈ بینک کا ٹیکس ریفارم کا پروجیکٹ ہے, جی ہاں, اس میں سر کہاں تک پروگریس ہے اور اس میں آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اور دیکھیں اس میں کچھ ہکپس ہوتی ہیں. یہ بڑا پروجیکٹ ہے, 5 سال کا پروجیکٹ ہے, لیکن اس کا جو سب سے اہم ترین میری نظر میں ہے وہ ہے $80 ملین کا انویسٹمنٹ ان ٹیکنالوجی. یہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے سر. اور اس کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پر ایک نئے چیف انفارمیشن آفیسر آئے, بڑے لائق فائق منصور سلطان صاحب جو ہیں, منظور اعظم سلطان صاحب, وہ ہمارے آ گئے ہیں. اور بڑی عمر انہوں نے بیرون ملک اور بینکنگ سے متعلق گزاری. وہ ہمارے روح رواں ہیں اس چیز کے. اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے جس میں ہمارے اکوپمنٹ اپ گریڈنگ ہونی. ٹھیک ہے سر. جو بھی کچھ یہاں پڑا ہوا ہے وہ کمپیوٹر جس طریقے سے ناپتا ہے چیزوں کو کہ وہ اسٹون ایج کی چیزیں ہیں. سر ٹریک اینڈ ٹریس کا بھی تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹریک اینڈ ٹریس تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس سے متعلق نہیں تھی. وہ بھی وہاں پر ایک ڈی ایل آئی تھا, وہ ایوارڈ ہو گیا 2-3 دن پہلے. وہ تو ایوارڈ ہو گیا سر, لیکن اس کو جون تک آپ نے پائلٹ پروجیکٹ چلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریپلیکیٹ کرنا ہے اس کو. پہلے ایک سیکٹر میں چلے گا نا, پھر اس کے ابھی بعد ٹوبیکو میں ہے سر میرے خیال میں ٹوبیکو, اور پھر 4 سیکٹرز اور شامل کر دیے جائیں گے. بالکل. تو سر اس کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا کنٹروورسی ہے, لیکن بہرحال وہ ایوارڈ کر دیا اور کورٹ نے اس پہ اسٹے نہیں دیا. سر دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جس قدر احتیاطیں لے کے چل سکتے تھے آپ, ٹھیک ہے سر, اور آپ کے مطلب بہترین دماغ جو کمیٹی بنائی اس نے سب کو کیا. پھر ہر مرحلے کے اوپر جس کو بھی کوئی شکایت تھی اس شکایت کا ازالہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. ان کو سنا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. اور کام تو بڑھنے چاہیے. دیکھیں یعنی ہمارے ہاں ملک میں بدقسمتی سے مطلب کسی بھی طرح ہارنے والے کو شکایت رہ جاتی ہے. نہیں وہ تو صحیح ہے نا. بالکل. تو مطلب اگر انہیں صبر و تحمل سے سن لیا گیا ہے
تو میرے خیال میں بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. اگر ٹریک اینڈ ٹریس ان پلیس ہو جائے تو کتنا ایک سر ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے ایسٹیمیٹ نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کمپلائنس کی بات ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں کمپلائنس کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا, خصوصاً ٹیکس کا نظام. بالکل سر. آپ کو کمپلائنس کا کیا مطلب ہے؟ آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میننگ یہ کہ اگر آپ پروڈیوس کر رہے ہیں کچھ اپنے ہاں اس فیکٹری کے اندر, تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کیونکہ میرا ٹیکس اس کے اندر انوالوڈ ہے, ریاست کا ٹیکس اس میں انوالوڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو لہٰذا یہ ٹریک اینڈ ٹریس ایسے تمام اندیشوں کو دور کرنے کا سبب بنے گی جی سر. کہ جس میں لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ اتنی مطلب جو ہے ٹوبیکو بنا رہا ہے اور بغیر بیچ دیتا ہے, ڈیوٹیاں ادا کرے. سر نان ڈیوٹی پیڈ بھی بہت بڑا ایشو ہے. تو لہٰذا وہ اس چیز سے آئے گا, اور جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ نہیں, اگر یہ مہر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اگر یہ مہر نہیں ہوگی تو وہ کانفسکیٹ ہوگا. بالکل ٹھیک. ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. سر پھر آخری ایک آخری سوال, اگلے سال کا ایف بی آر کا ٹارگیٹ 6,000 ارب روپے. ابھی گفتگو ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ. مہتاب حیدر کو نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.